جرسی گائے کے بارے میں مکمل تحقیقات جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیے۔ کیا یہ واقعی خنزیر کے نطفے سے پیدا کی جاتی ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں مکمل تحقیقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کے ویڈیو کا موضوع ہے جرسی گائے کے بارے میں۔ جیسا کہ اس کی شکل و شباہت سے اور لگتا ہے کہ کہ اس میں شاید خنزیر کی چربی کی آمیزش ہو یا خنزیر کے نطفے کی آمیزش ہو، اور اس سے پہلے جو تحقیق تھی، میں نے بھی جو تحقیق ایک جگہ پر پڑھی تھی تو اس میں یہی کچھ لکھا ہوا تھا، کیونکہ جو مادہ گائے ہے اس کے رحم میں خنزیر کا نطفہ رکھا جاتا ہے، گائے بیل کے نطفے کے ساتھ ملا کر خنزیر کا نطفہ رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شکل و شباہت بھی ویسی ہی تقریباً اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور اس کی آواز اور اس کی آواز نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی تقریباً اس کے قریب ہے۔ اس کی ٹانگیں بھی ذرا پتلی ہوتی ہیں، لیکن ابھی ایک تحقیق یہ ہے جو علماء کی تحقیق ہے، اور یہ مستند قسم کے علماء ہیں، تو اس تحقیق میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے۔ تو میری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ کیا جرسی گائے حلال ہے؟ تو یہ مختصر سی ویڈیو ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقات پسند آئے گی۔ اور اگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں بلکہ اکثر ممالک کے اکثر صوبوں میں جرسی گائے پائی جاتی ہے، باقاعدہ اس کے فارم چلتے ہیں، اور افزائش نسل کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو سنا تھا وہ یہی سنا ہوا تھا کہ اس کی افزائش نسل کے لیے خنزیر کا نطفہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کیونکہ جو اصل گائے یا بیل ہوتے ہیں ان کے گردن پر جو ہوتی ہے، جس کو کیا بولتے ہیں، اوپر نکلی ہوئی، ہم تو گٹ بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ گٹ سے نکلی ہوتی ہے کوہان، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ذرا زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے وہ جانور، لیکن اس کی جو گردن پر یہ کوہان نہیں ہوتی، گھٹ نہیں ہوتی، اور اس کے بولنے کا جو انداز ہے، جو دوسرا بیل جب بڑک مارتا ہے تو وہ سجتا ہے، لیکن یہ جو آواز نکالتا ہے تو بس ہی ایک بڑی کراہت سی ہوتی ہے اس کی آواز سے۔ تو اس کی افزائش کے لیے علماء نے ابھی تحقیق کی تو یہی پتہ چلا، اور ماہر حیوانات نے بھی، کہ بہت سے طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ گائے اپنی رنگت اور حیت میں عام گائیوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ اس کے بدن پہ سفید یا سیاہ یا سرخ قسم کی بودیں ہوتی ہیں۔ جرسی گائے کی طرف لوگوں کا میلان اس وجہ سے ہوا کہ یہ دو دھاری ہے اور بڑے مہنگے داموں میں بکتی ہے۔ جرسی گائے کے متعلق لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ خنزیر یعنی سور کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا، جیسا کہ میرا نقطہ نظر بھی یہی تھا، اور اس سے پہلے جو میں نے بھی ایک تحقیق پڑھی ہوئی تھی کسی جگہ پر، یا یہی سنا تھا کہ اس میں خنزیر کے نطفے کی آمیزش کی جاتی ہے، اور یہ قد و قامت میں ہوتی بھی اسی کے مشابہ ہے، ذرا چھوٹے قد و قامت کی اور پتلی ٹانگوں والی ہوتی ہے۔ حالانکہ تحقیق سے جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیسی اور ولایتی نر و مادہ کے اختلاط سے جرسی گائے جنم لیتی ہے، یعنی دیسی نر جو ہے اس کا مادہ تولید لے کر اس کے گائے کے رحم میں رکھا جاتا ہے، جس سے یہ گائے جنم لیتی ہے۔ اس طور پر کہ ایک نسل کے بیل کا نطفہ لے کر دوسری نسل کے گائے کے رحم میں بذریعہ انجیکشن ڈالا جاتا ہے، اس سے جو مادہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے جرسی گائے کہتے ہیں۔ یعنی دو مختلف قسم کے نسل کے جو جانور ہیں، ایک بیل اور ایک گائے، مختلف نسل کے، ان کا مادہ جو ہے آپس میں ملایا جاتا ہے، ایک کا نر کا مادہ تولید لے کر مادہ کے رحم میں رکھا جاتا ہے، جس سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جرسی کہتے ہیں ایسے بچے کو، اور اسے ہی جرسی گائے کہتے ہیں۔ اس اختلاط کی وجہ یہ بنی کہ حیوانات کے ماہرین نے، یعنی یہ اختلاط کرنے والے جو حیوانات کے ماہرین نے، اس کی وجہ یہ بنی کہ مختلف قسم کے ممالک نسلوں کے گایوں اور بیلوں پر اختلاط نطفہ کا تجربہ کیا، تو اس کے ذریعے پیدا شدہ گائے میں دودھ کی کثرت پائے گی، یعنی جو اس طریقے سے گائے پیدا کی گئی تھی اس کا دودھ زیادہ تھا۔ اگر اس اختلاط سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ عمل تسلسل اختیار نہ کرتا، بہرکیف
جرسی گائے کی افزائش میں خنزیر کا مادہ شامل نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ تحقیق کی گئی ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس میں خنزیر کا مادہ شامل نہیں ہے، بلکہ یہ گائے اور بیل کی ہی مختلف نسلوں میں آپسی اختلاط کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علاقوں میں اسے دوگلی گائے بھی کہتے ہیں۔ آپ پاکستان اور ہندوستان کے جرسی گائے فارم میں جا کر اس بات کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جرسی گائے کی افزائش نسل میں خنزیر کا نطفہ شامل کرتے ہیں، یا اس بابت لوگوں میں محض غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جرسی گائے کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کی قربانی یا عقیقہ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قربانی سے اس لیے بچنا چاہیے کہ یہ مخلوط نسل ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف 8 جانوروں کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ اس عدد سے جس طرح بھینس خارج ہے، اسی طرح جرسی گائے بھی خارج مانی جائے گی، اور عقیقہ کے لیے بڑے جانور کا ثبوت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے عقیقہ بھی نہیں دے سکتے۔ ابھی ہم ذرا اہل حدیث اور حنفی علماء کے فتاوی جات بھی شامل کریں گے تاکہ آپ کو ذرا زیادہ تسلی ہو سکے۔ جو بھی اس بارے میں، اس گائے کے بارے میں شکوک و شبہات میں ہیں جو بھائی، ان کی تسلی کے لیے ہم یہاں پر اہل حدیث اور علماء احناف یعنی دیوبند کے بھی فتاوی جات شامل کریں گے۔ تو یہ مسئلہ کہ جرسی گائے حلال ہے یا حرام ہے، جرسی گائے ہی کی ایک جنس ہے اور گائے حلال ہے، لہٰذا یہ بھی حلال ہی ہے۔ حرمت کی جو بات کہی جاتی ہے وہ تحقیق کے خلاف ہے۔ دارالفتاء جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس، دارالعلوم دیوبند الہند کا فتویٰ۔ یہ سوال جرسی گائے کے بارے میں ہے، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس گائے کا دودھ پی سکتے ہیں؟ کیا یہ سور کی نسل سے تعلق رکھتی ہے؟ جرسی گائے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں دیوبند کا فتویٰ ہے، جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ جرسی گائے میں چونکہ بیل کا نطفہ بذریعہ انجیکشن گائے کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے اور اس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اسے گائے کا بچہ ہی کہا جائے گا اور اس کا کھانا اور دودھ پینا حلال ہوگا۔ البتہ قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے، اس میں ایسا جانور ذبح کرنا چاہیے جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ جب غیر مشتبہ جانور بآسانی دستیاب ہو سکتے ہیں تو اس قسم کے جانور ذبح نہ کرنے میں ہی احتیاط ہے۔ اسی عبادت کو بلا مجبوری مشتبہ بنانا درست نہیں، اور اس گائے کا سور کی نسل سے تعلق رکھنے کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ یہ ہے فتویٰ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ آگے نمبر 3 پہ دارالعلوم وقف دیوبند کا فتویٰ ہے، جرسی گائے اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم پر سفید، سیاہ یا پھر سرخ رنگ کے چھینٹ ہوتے ہیں، تو ایسی گائے کے دودھ کا پینا یا پھر اس کے گوشت کا کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ ایسی گائے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اس گائے کی نسل کا تعلق خنزیر سے ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب صورت و غذا کے اعتبار سے وہ گائے ہے تو اس کا دودھ اور گوشت استعمال کرنا جائز ہے۔ الآن المعتبر فی الحل والحرم العام فیما تولد من معقول وغیر معقول قضا فی الشامی واللہ عالم بالصواب۔ یہ بھی فتویٰ دارالفتاء دارالعلوم وقف دیوبند کا ہے، اور اہل حدیث نے جو تحقیق کی ہے ان کا فتویٰ بھی اسی پر ہے جیسا کہ پہلے اس بارے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ تو قصہ مختصر یہی ہے کہ اس بارے میں جو بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق خنزیر کی نسل سے ہے اور یہ خنزیر کے نطفے سے پیدا کی جاتی ہے، تو جیسا کہ پہلے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا، کیونکہ اس کی جو شکل شباہت ہے اور اس کا چال چلن بھی اور اس کی بول چال بھی، جو اس کے طور طریقے ہیں، وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ خنزیر کے مشابہ ہیں۔ تو جو عام گائے یا بیل ہیں، یہ جو آواز جب نکالتے ہیں، ان کی آواز، بیل جب آواز نکالتا ہے تو اس کو ہم بڑک کہتے ہیں، جب بڑک مارتا ہے تو بھاری قسم کی آواز ہوتی ہے اور بڑی گرجدار ہوتی ہے، اور جو دوسری گائے بھی آواز نکالتی ہے اس کی آواز بھی اس سے کافی حد تک ذرا کھلی اور بھاری ہوتی ہے۔ لیکن اس گائے کی اور اس بیل کی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ کافی گھٹی سی اور خنزیر کے بالکل قریب مشابہ ہوتی ہے، اور ان کے کان کا طریقہ اور ان کی جو پیٹھ کا جو سائز ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ بھی سیم بالکل اسی کی طرح بالکل ٹیڑھا سا اور صاف ہے۔ اس وجہ سے یہ شبہ پایا گیا، اور یہ تھا بھی تقریباً جب تک کسی بھی بات کی تحقیق نہ کر لی جائے تب تک یہ لگتا بھی ایسے ہی تھا کہ شاید کیونکہ جو کفار ہیں، جو زیادہ تر ماہرین ہیں حیوانات کے، وہ یہ کام کرتے بھی ہیں، کافی ساری چیزوں کو اختلاط کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے وہ حربے اور طریقے استعمال بھی کرتے ہیں،
اور شاید اس کی خوراک اس کو جو دی جاتی ہے اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کر لیتے ہوں، لیکن یہ بات جو تحقیق میں ابھی ثابت ہو چکی ہے اور کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ اس میں اس کی پیدائش میں یعنی افزائش نسل میں خنزیر کے نطفے کی آمیزش بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں کو، حلال و حرام کو سمجھنے اور حلال کو ہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کو بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔